میں نے آن مددگار میں نے اللہ کی اطاعت میں اپنی زوجہ کو کیا پایا؟ عون پایا۔ دنیا والوں زہرا کی قدم کی خاک تک نہیں پہنچ سکتے ہو۔ ذرا سمجھو کہ مقام سیدہ کیا ہے۔ تمام انبیاء جس کو عون کہے وہ علی کہہ رہا ہے مجھے عون ملی ہے، عون۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ اب ذرا غور سے سنیے گا، بی بی کی عظمت تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ بی بی کی ذات معمہ ہے، اس معمے کو کوئی حل نہیں کر سکتا۔ ہم یا مولا کائنات سے سنتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں، یا رسول اکرم نے جو فرمایا وہ کہہ دیتے ہیں، یا قرآن نے جو وضاحت کی ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیں۔ اس کے علاوہ ہم اپنی طرف سے سوچتے جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے۔ آج کی دنیا یہ جو لیبر پارٹی بنی ہے، یا اس سے پہلے جو مزدوروں کے حقوق کے لیے تحریکیں چلی ہیں، 1400 سال بعد تحریک چل کے بڑی مشکل سے کہا کہ ہفتے میں مزدوروں کو 2 دن چھٹی ملنی چاہیے۔ کتنے دن؟ 2 دن۔ بہت بڑا کمال ہو گیا۔ بشریت میں حقوق انسانی کی زبردست کامیابی ہوئی۔ مزدور، لیبر، آفیسر جو بھی کام کرنے والا ہے، ہفتے میں 2 دن چھٹی۔ سیدہ نے دیکھو کیا کیا، کنیز بن کر فضا آئی، گھر میں فضا آئی۔ تو یہ نہیں کہ اب میں ملکہ ہوں، مالکہ ہوں، تم کنیز ہو، سارا کام تم کرو گی، نہیں، فرمایا فضا ایک دن تم کام کرو گی، ایک دن ریسٹ کرو گی، ایک دن میں کام کروں گی اور تم ریسٹ کرو گی۔ بتا دیا کہ دنیا والے چاہے حقوق انسانی کے لیے کتنی ہی آگے چلے جائے، سیدہ کے در سے آگے نہیں جا سکتے۔ بی بی کا یہ کردار ہم سب کے لیے بھی بہت اہم درس ہے۔ کیا بات، تھوڑا سا اوپر چلے گئے، پیسے کچھ مل گئے، نیچے والوں کو کیڑے مکوڑے مت سمجھو، زیر دست رہنے والوں کو تم کیڑے مکوڑے مت سمجھو، وہ بھی تمہاری طرح انسان ہے۔ دیکھو سیدہ نے کیا فرمایا، کنیز سے کہہ رہے ایک دن کام کرو گے، ایک دن ریسٹ کرو گے۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا نظام نہیں ہے جو سیدہ نے دیا ہے۔ میں اب آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک درس سیدہ کی زندگی سے مردوں کے لیے، اور ایک درس سیدہ کی زندگی سے ہماری بہنوں کے لیے۔ ہماری بہنیں آج اگر اسی درس کو پک کر کے چلے جائیں اور کوشش کریں کہ اس درس پر عمل پیرا ہو جائے، نجات یقیناً انہیں ملے۔ تیار ہیں آپ سب؟ پہلے ہم اپنے آپ سے کہتے ہیں، کیونکہ خواتین نے کہا کہ آپ تو مرد ہیں، ہمارے لیے جو چاہے کہہ جائیں، اپنے لیے تو کچھ نہیں کہتے۔ ٹھیک ہے، پہلے ہم اپنی طرف سے شروع کرتے ہیں۔ ہمارے لیے درس ہے، سیدہ کی زندگی سے ہمارے لیے درس کیا ہے؟ توجہ سے سنیے گا، کسی بھی حالت میں، کسی بھی مرحلے میں حق کے دفاع کے معاملے میں سستی نہ کرو۔ حق کو تم سمجھو، حق کا دفاع کرو۔ ولایت مولا کائنات کی سب سے پہلی مدافع ذات سیدہ سلام اللہ علیہ کی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ ولایت کی مدافع، سب سے پہلی مدافع، دفاع ایسے کیا کہ اپنا سارا وجود خطرے میں ڈال دیا۔
آج ولایت کے جھنڈے کائنات میں لہرا رہے ہیں. اگر بی بی خاموش ہو جاتی تو غدیر ثقیفہ میں دبا دی گئی تھی، تاریخ سے بھی دبا دی جاتی، مٹا دی جاتی. اگر بی بی خاموش ہوتی، لوگ کہتے ہیں نا کہ چند کھجور کے باغ کے لیے یا کھجور کے درختوں کے لیے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بی بی عصمت ماں بی بی گھر چھوڑ کے باہر نکل گئی تھی؟ تمہیں نہیں معلوم، یہ کھجور کے درختوں کے لیے نہیں ہے، ولایت کے اس حقیقت کو زندہ رکھنے کے لیے، قیامت تک کے لیے، حق اور باطل میں واضح فرق کرنے کے لیے، بتا دینے کے لیے. اور ہم مردوں کے لیے درس یہ ہے کہ بی بی کہتی ہیں کہ میں صنف نسواں سے ہو کر، صنف نازک سے ہو کر حق اور ولایت کا دفاع اس حد تک کر سکتی ہوں، تو تم کم از کم اس معاملے میں مرد بن کے دکھاؤ. سبحان اللہ. حق بات کو سنو، سمجھو، اس کی سپورٹ کرو، اس سے دفاع کرو، حق کو کبھی گرنے نہ دو. بے شک بے شک. سبحان اللہ. یاد رکھو کہ تم نے یہ فریضہ انجام نہیں دیا تو اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ حق کو اوپر ہی رکھے گا، تم سے نہیں تو کسی اور سے کام لے لے گا، مگر تم محروم رہ جاؤ گے، سبحان اللہ. تم ناکام ہو جاؤ گے. تمہاری کامیابی یہ ہے کہ حق کے لیے تم آواز اپنی بلند رکھو. کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو واقعاً بی بی کی اس صحیح معنوں میں سیرت پاک پر عمل پیرا ہیں، ورنہ ہمیں آج طے کر کے اٹھنا ہوگا کہ کسی بھی معاملے میں، کبھی کبھی گھر کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں میں حق آپ کے بیٹے کے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ نہیں ہے. آپ کو ماننا پڑے گا کہ بیٹا تم صحیح کہہ رہے ہو، میں غلط. جب باپ ایسی صحیح معنوں میں گھر میں روش پیدا کرے گا تو اولاد بھی حق ہی پر چلے گی. ہم نہیں، اپنے لیے کچھ اور ہے، بچوں کے لیے کچھ اور ہے، غیروں کے لیے کچھ اور ہے، پڑوسیوں کے لیے کچھ اور ہے. ہم اگر نہیں چاہتے کہ ہماری نیند میں خلل ہو تو کوشش کریں آپ بھی کوئی ایسا کام نہ کریں کہ کسی اور کی نیند میں خلل ہو. ہم نہیں چاہتے کہ آپ کے بچے گندی چیز دیکھیں تو آپ بھی چوری چوری اپنے بیڈ روم میں غلط چیز نہ دیکھیں. حق کی بات کو سمجھیں، اس پر خود عمل کریں. یہ بی بی کا سیرت والا عظیم پیغام. اور خواتین کی خدمت میں ایک پیغام ہے، وہ بھی توجہ سے سن رہی ہوں گی، میری بہنیں ہوں گی، یقیناً وہاں مائیں ہوں گی اور میری بچیاں ہوں گی. توجہ سے سنیں. سیدہ کی بہت سارے درس ہیں لیکن ایک درس آج تبرک کے طور پر بی بی کے اس ایک درس کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں تاکہ اس ایک درس کو اپنانے کے بعد ہر ہماری ماں، ہماری بہن اپنی زندگی کو آباد کر لے. جانتے ہیں وہ درس کیا ہے؟ حیا، سبحان اللہ سبحان اللہ. عفت، حجاب، پاک دامنی، نگاہوں کو بھی اپنی پاک رکھو، سبحان اللہ سبحان اللہ. سوچ کو بھی اپنی پاک رکھو. بے شک. جانتے ہیں کہ بی بی نے کیا کردار پیش کیا اس معاملے میں؟ ایک نابینا صحابی کو رسول اکرم لے کر اجازت طلب کرتے ہیں، بیٹی اجازت ہے کہ میں ایک صحابی کو لے کر آؤں گھر کے اندر؟ کہا بابا نہیں. کہا نابینا ہے. کہا میں تو اللہ کے فضل سے آنکھ رکھتی ہوں. یہ آپ نے بہت سنا ہے نا، لیکن روایت کے لفظ جو بعد والے ہیں اس پر آپ نے غور نہیں کیا. کہ نابینا ہے لیکن وہ قوت شامہ تو رکھتا ہے. میں نہیں چاہتی کہ میری خوشبو بھی کوئی نامحرم سن گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
ہماری بہنوں، ہماری ماؤں، تمہاری عزت اسی میں ہے کہ تم سیدہ کے اس کردار کو اپنا لو۔ سرکار نے اب جو ہر ایک کے سوال کا جواب دے رہے ہیں، جو صاحب شریعت ہیں وہ بتا اور پڑھا نہیں رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں۔ توجہ کیجئے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، اپنی بیٹی کو پڑھا سکھا اور بتا نہیں رہے ہیں، بلکہ پوچھ رہے ہیں، بیٹی یا قرۃ عین الرسول، اے رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک، سبحان اللہ، بتاؤ کہ خواتین کے لیے بہترین زیور کیا ہے؟ کیونکہ اللہ کا نبی خواتین سے متعلق نہیں ہے، وہ مردوں سے ہے، عورتوں سے نہیں ہے، اور یہ سیدۃ النساء العالمین ہے۔ اس کو معلوم ہوگا کہ خواتین کے لیے بہترین زیور کیا ہے۔ فرمایا بیٹی بتاؤ کہ بہترین زیور خواتین کا کیا ہے۔ ہماری خواتین سے پوچھیں تو ڈائمنڈ کا نیکلس، روبی، ایمرالڈ، سونا 22 کیرٹ والا، بہت لیٹسٹ ڈیزائن والا، کتنے ہمارے سامنے اس طرح کی باتیں آ جائیں گی۔ بہترین زیور کیا ہے، یہ ساری باتیں آ جائیں گی۔ سیدۃ النساء العالمین سے سید المرسلین پوچھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بتاؤ کہ خواتین کے لیے بہترین زیور کیا ہے۔ فرمایا خواتین کا بہترین زیور اس کی حیا اور اس کا پردہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ذرا سوچئے، کسی وقت کسی شاعر نے اس بات کو لے کے بڑا خوبصورت میسیج دیا ہے بسم اللہ، کہ زنانے مفلس و نادار کو زیور کہاں ملتے، زنانے مفلس و نادار کو زیور کہاں ملتے، اگر زہرا نہ فرماتی حیا عورت کا زیور ہے۔ حیا عورت کا زیور ہے، اس کو ساتھ رکھنا، کبھی جدا کرنا نہیں۔ اگر نامحرم کوئی اپنے رشتہ داروں میں سے بھی آ جائے گھر میں اور خاوند موجود نہ ہو یا کوئی اور آپ کا مرد محرم موجود نہ ہو، تو اس رشتہ دار تنہائی میں آنے والے نامحرم کے سلام کے جواب کو دینے سے تک منع کیا گیا، تاکہ شیطان اپنا کھیل شروع نہ کر دے۔ خواتین کو حیا اور عفت کے بارے میں سوچنا ہے۔ اور آخری بات کر کے تمام کر دوں، یہ جو عشق ہے نا ہمارے دل میں اہل بیت اطہار کی، بے شک، الحمدللہ، اس سے بڑی کوئی قیمت ہے تو بتاؤ، کوئی ایسے اس سے بڑا کوئی خزانہ ہے تو بتاؤ، اس سے بڑی کوئی اور دولت ہے تو بتاؤ، کوئی ہے؟ کوئی بے شک، اس کو بچانے کا کیا طریقہ ہے؟ ایک مرد کہ جو باپ کی شکل میں ہے اور ایک عورت جو ماں کی شکل میں ہے، ایک کام باپ کرے، ایک کام ماں کرے۔ باپ اور ماں کے ایک ہی کام سے 100 نہیں میں بتاتا، میں فہرست نہیں دیتا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں دوں گا تو وہ ایسے ہی ہوا میں چلی جائے گی، کوئی اس پہ عمل نہیں کرے گا۔ لیکن ایک ہی بات اگر کسی نے پلے باندھ لی اور اپنے اندر اپنی زندگی کو اپنا لیا تو وہ بہت کام دینے والی ہے۔ بسم اللہ، اگر باپ ایک کام کر دے، ماں ایک کام کر دے، باپ اور ماں کے دونوں کاموں کو ملا دیں تو ناممکن ہے کہ کوئی اولاد بگڑ کر کے جہنمی ہو جائے۔ سبحان اللہ، یہ چیلنج ہے۔ سبحان اللہ، ناممکن ہے کہ کوئی بچہ بگڑ کر، منحرف ہو کر، فاسق و فاجر ہو کر گمراہ ہو جائے، ناممکن ہے۔ یہ میری طرف سے چیلنج ہے، نوٹ کر لیں اس کو۔ باپ کیا کرے؟ کوشش کرے کہ ایک لقمہ بھی حرام کی کمائی کا اولاد کو نہ کھلائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ حیدری، کمانا اس کا کام ہے نا۔ حرام لقمہ نہ دے، حلال کی کمائی سے دے۔ ماں حیا اور پاک دامنی کو دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑے۔
اگر ماں پاک و پاکیزہ حیا اور عفت کے ساتھ تربیت دیتی ہے، باپ حلال لقمے دیتا ہے، تو اولاد کے بگڑنے کی چانس ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی ماحول کے اعتبار سے کہیں کسی چند دن یا چند سال بگڑ بھی جاتا ہے تو وہ اصالت کی طرف ضرور لوٹ کے آتا ہے، اصلیت کی طرف آتا ہے۔ اصلیت یہی ہے۔ بس اس پر میں تمام کرتا ہوں، ایک بار پھر آپ سب کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں۔ یہ جو کیک ہے ایک رسم ہے، یہ شیرینی ہے، ٹھیک ہے؟ اس پر بعض لوگوں نے اس پر بھی بڑے فتوے شروع کر دیے۔ فتووں کی مشین جو ہے وہابیوں کے پاس تھی، کچھ ہمارے پاس بھی آنے لگی ہے، کچھ ہمارے بھی سو کالڈ انٹلیکچوئلز کے اندر انہیں بڑا خیال ہے کہ بھئی غریبوں کی مدد ہونی چاہیے۔ بہت اچھی بات ہے، یہ نیازوں میں ہم لوگ تو سب کھاتے پیتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ بابا نیاز اس وقت بھی سب کھاتے پیتے تھے، لیکن اللہ نے یہاں سے آغاز کیا۔ بھائی دیکھو، بات سمجھنے کی ہے۔ ہم لوگ بھی جو کبھی کبھی غلط لفظ استعمال کر جاتے ہیں، کبھی نہ کریں۔ امید ہے ہمارے جو یہاں پر بہترین آپ کو اناؤنس کرتے ہوئے بہترین میسیجز دیتے ہیں، وہ بھی اس بات کا خیال رکھیں گے۔ لنگر کا لفظ استعمال نہ کریں آج کے بعد سے، کیونکہ لفظ اسلامی نہیں ہے اور یہ ہمارا مذہب اہل بیت کا لفظ نہیں ہے، یہ باہر سے امپورٹ ہوا ہے، سکھوں نے دیا ہے، وہ ہمارے یہاں فارسی میں اس میں پنجابی میں آ گیا ہے، اس کو نہیں استعمال کریں۔ جو اہل بیت نے لفظ دیا ہے اس کو استعمال کریں۔ وہ کیا ہے؟ تبرک ہے۔ جانتے ہیں تبرک کا مطلب کیا ہے؟ جانتے ہیں تبرک کا مطلب کیا ہے؟ اگر مبارک ہستیوں کے نام سے کوئی بھی مادی چیز، کھانے پینے کی چیز منسوب ہو جاتی ہے تو مبارک ہستیوں کے نام میں اتنی طاقت ہے کہ ان ہستیوں سے نسبت کے ہوتے ہی وہ چیز بھی برکت والی ہو جاتی ہے، تو اسے تبرک کہا جاتا ہے۔ تبرک نام بہترین نام ہے، اس کو استعمال ان ہستیوں کا۔ آج بی بی کے نام سے منسوب یہ کیک ہے، یہ تبرک ہے، اور تبرک کا مطلب ہے کہ برکت والی ہے۔ اتنا سا بھی کھاؤ، برکت والی ہے۔ شوگر پیشنٹس بھی زیادہ نہ کھائیں، تبرک ہے۔ تبرک کو تبرک ہی سمجھ کر کھائیں، یقیناً اس میں شفا ہے۔ دعا کرتے ہیں، ہاتھوں کو اٹھائیے، بلند آواز میں آمین کہیے گا۔ پروردگار ہماری اس کوشش کو، ہمارے اس جشن کو، اس عبادت کو، اس میں شرکت کرنے والوں کو، پڑھنے والوں کو، اہتمام کرنے والوں کو، انتظام کرنے والوں کو، انتظامیہ کو، اس میں حصہ لینے والوں کو، اس میں اپنی کوئی مالی مدد شامل کرنے والوں کو، اپنے وقت کی مدد شامل کرنے والوں کو، اپنی کسی اچھے ارادے کی اس میں شمولیت کو پروردگار قبول و منظور فرما۔ ہماری کوتاہیوں کو، لغزشوں کو معاف فرما۔ ہمیں صحیح معنی کے گھر سے وابستہ فرما۔ پروردگار آخری لمحات تک بی بی کی خوشنودی کا ہمیں حاصل کرنے کی، صحیح کرنے اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دنیا میں جتنے بھی دشمنان سیدہ ہیں، اگر قابل ہدایت ہے تو ان کی بھی ہدایت فرما، اور اگر نہیں تو ان کے شر میں انہی کو مبتلا فرما۔ ہمارے والی و وارث امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو امام کے لشکر کے قابل بنا۔ امام کی عالمی حکومت میں ہم سب کو شریک اور حصے دار فرما۔ یوسف زہرا کے ناظرین کو ہمارے اس عمل سے راضی و خوشنود فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ دعاؤں کی استجابت کے لیے اور یوسف زہرا کی خدمت میں آج آپ کی جدہ کی ولادت کے جشن کی مبارکبادی پیش کرنے کے لیے اپنے دلوں کو اور اپنے دماغوں کو نور سے پر نور کرنے کے لیے 5 مرتبہ، 5 سے کم نہیں، 5 سے زیادہ بھی نہیں، 5 مرتبہ محمد اور آل محمد پر صلوات پڑھ دیجئے۔ محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بآواز بلند صلوات۔
آگے تشریف لیں بسم اللہ اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد 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 اللهم صل على محمد سیدہ فاطمہ زہرا بلند تر صلوات اللهم صل على محمد يا علي يا علي نیچے تشریف لے چلیں یہ آپ کو وہاں ملے گا نیچے تشریف لے چلیں صاحب حضرات یہ آپ کو وہاں ملے گا